ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، میرے عزیزو اللہ اکبر، جن کو ثانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، حدیث کے حافظ تھے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو امام احمد بن حنبل کے بعد حدیث کا سب سے بڑا حافظ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری آپ کی سانسیں نکل رہی ہیں۔ حضرت اقدس مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں پکڑایا تھا، اللہ اکبر، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں بند ہو رہی دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ اللہ۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ پاس کھڑے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوائی پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، آپ اپنے ہونٹوں کو جوڑ کے دائیں بائیں منہ پھیر رہے ہیں۔ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، حضرت جی دوائی کھانا سنت ہے۔ انور شاہ کشمیری آخری سانسوں میں مسکرا کے فرمانے لگے، مجھے پتہ ہے دوائی کھانا سنت ہے، پر لیٹ کے کھانا سنت نہیں، بیٹھ کے کھانا سنت ہے۔ آخری وقت ہے، لیٹ کے دوائی کھاؤں گا، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جاتے ہوئے عمل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابراہیم علیہ السلام آپ کو مجھے سلام کہہ رہے، ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے میرے لیے دعا کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بڑے مسکراتے مسکراتے ملے، بڑے ہنستے ہنستے آپ کو اپنے گلے سے لگایا، بڑی دعائیں موسیٰ علیہ السلام نے دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ جل شانہ اما نوالوں سے ملاقات کر کے واپس آ گئے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو بدلا بدلا دیکھا، آپ کے چہرے کو افسردہ افسردہ دیکھا، آپ کا چہرہ اترتا دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آمنہ کے لال سید الاولین والآخرین مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض فرما دیا، اے موسیٰ، اے میرے کلیم بھائی، تیرے چہرے پر تیرے رنگ کیوں بدل گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ رونے والا ہو گیا، فرمایا آمنہ کے لال اللہ کے حبیب، یہ میں تو سمجھا تھا یہ دولت میرے حصے میں آئے گی، آج مجھے پتہ لگ گیا موسیٰ کلیم نیچے رہ گیا، اللہ کا حبیب اوپر چلا گیا۔ انبیاء دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ نبی کی امت ہمیں دے دے، اگر نبی کی امت ہمیں نہیں ملتی تو اس نبی کا ہمیں امتی بنا دے۔ کیا راز تھا؟ کون سا امتی؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ پسند نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال پسند نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پسند نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا سٹائل پسند نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کا سائز پسند نہیں، آپ کے لباس کا ڈیزائن پسند نہیں، آپ کا مکان پسند نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا، دو منزلہ مکان قبہ نما دیکھا، آپ نے فرمایا یہ مکان کس کا؟ کسی نے عرض کر دی فلاں صحابی کا، بس اتنا زبان مبارک سے نکلا، ہاں اس نے بھی یہ مکان بنا لیا۔ بس اتنا کہنے کے بعد آگے تشریف لے گئے، صاحب مکان جب واپس آئے، انہوں نے آ کر نبوت کی خوشبو کے حلے مہکتے دیکھے اور کہنے لگے یہاں کون گزرا تھا؟ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا تھا۔ کہ اللہ کے نبی میرے مکان کے پاس گزرے، کہاں تھوڑی دیر تیرے مکان کے پاس کھڑے بھی ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے اس نے بھی ایسا مکان بنا لیا، بس وہیں کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کہ کچھ نہیں کہا تھا، بس اتنا کہہ کے چلے گئے۔ کہ بتا چہرے پہ مسکراہٹ تھی، چہرے پہ غم کے آثار تھے، کہ چہرے پہ غم کے آثار تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت کدال کہیں سے کسی پھوڑا لے لیا اور اپنے مکان کی چھت کو گرا دیا، پہلی منزل کو ختم کر کے دوسرے مکان کی چھت کو گرا کے منزل ختم کر دی، چٹیل میدان بنا دیا۔ اللہ غنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض نہ کی۔ کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے مکان کی حالت دیکھی، آپ نے فرمایا یہ مکان کہاں چلا گیا؟ کھڑے ہونے والے نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا بول سنا دیا، بس پر اس نے رو کے سارا مکان ہی ڈا دیا۔ رحمت والے نبی نے وہی نبوت والا دامن پھیلا دیا اور رو کے فرمانے لگے وہ صاحب مکان، یہ صاحب مکان جہاں تمہیں ملے اسے کہہ دینا آمنہ کا لال تجھے دامن پھیلا کر جنت الفردوس کے محل کی بشارت دے رہا ہے۔ آج آپ کے میرے مکان میں سلیپنگ روم موجود ہے، ڈرائنگ روم موجود ہے، ڈائننگ ہال موجود ہے، ٹیرس موجود ہے، کمرے بیٹھ کے موجود ہے، کیا تیرے میرے گھر کے اندر مصلی بچھانے کی جگہ بھی موجود ہے؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، کتے تیرے میرے گھر میں آ گئے، بلے تیرے میرے گھر کے اندر آ گئے، اللہ اکبر، کبوتر طوطے تیرے میرے گھر میں آ گئے، حلال حرام جانور تیرے میرے گھر میں آ گئے، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تیرے میرے گھر کے اندر، کھیلنے کودنے کی جگہ تیرے میرے گھر کے اندر، ایک ایک کنال کا مکان ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ مصلی بچھانے کی جگہ ہی نظر نہیں آ رہی ہے۔
दादा जान हाथ के अंदर मोबाइल पकड़ के बैठा है और बेटा पोतास के कह रहा है दादा आपको कहाँ चलाना आएगा, और मैं यूं करके आपको चला के दिखाता हूँ, यूं करके खोल दिया। दादा कह रहे बेटे मुझे दोबारा बता दे। हाय बदनसीबी, बड़े से बड़ा मोबाइल पोते को खोलना आ रहा लेकिन मुसल्ला बिछाना नहीं आ रहा। खुदाए पाक की कसम रोना आता है जब लोगों के घरों में जाके वन सुनने घरों में जाके बैठते हैं, छोटे बड़े मकानों में जाके बैठते हैं, दुनिया के बड़े लिखों से पूछते हैं बेटे किबला किस तरफ है, यूं करके कहते हैं किबला। हम पूछते हैं बेटे नमाज किस तरफ करके पढ़ते हैं, कहते हैं पता नहीं है। हम कहते हैं बेटे फिर कैसे पता लगेगा, कहता मम्मा से पूछ के आता हूँ। मम्मा कहती है इनके बाबा आएंगे वही बताएंगे। हाय हाय हाय, मैंने अपने घर का इंतखाब हुस्न जमाल का किया लेकिन किरदार का न किया। रब अकबर की कसम पहले मैं किरदार वाली थी, अब्बा जान किरदार वाले थे। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला की बेटी का निकाह हो गया, पहली रात ससुराल में जाके गुजारी। अल्लाहु अकबर, सुबह सुबह दरवाजा खटखटा दिया। ये दरवाजा खटखटाने वाले मोहल्लेदार नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे, कुनबे बरादरी वाले नहीं थे। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला की बेटी की सास थी और दरवाजा बजा के कहने लगी ए बहू रानी जरा बाहर आ जा। सारी मोहल्ले की औरतें मेरी बहू को देखने आई हैं और कह रही हैं देखती हैं अहमद बिन हंबल की बेटी कितनी खूबसूरत है। अंदर से रोने की आवाज आ गई। पूछा बेटी क्या बात है, चेहरा दिखाना नहीं चाहती ना दिखा, लेकिन रो क्यों रही है। कहा अम्मा जी तेरा हुक्म ना मानूं अल्लाह नाराज ना हो जाए, अगर तेरा हुक्म मानूंगी तो अब्बा की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कहा अब्बा की मेहनत पे पानी का फिरेगा। रो के कह लगी अम्मा जब से मैंने होश संभाला मेरे बाप अहमद बिन हंबल ने आज तक किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा देखने ही नहीं दिया। मर्द नहीं, किसी बेनमाजी औरत ने मेरे चेहरे पे नजर नहीं डाली। अब क्या बताऊं, अगर तेरी ना मानो तो तेरा दिल टूट जाएगा, अगर बाप की बात का पर्दे बाप के किरदार का इनकार कर दूं तो मेरा रब मेरे से रूठ जाएगा। बाहर जितनी खड़ी औरतें थी सारी रोने लग गई। रोके कहने लगी अहमद बिन हंबल की बेटी, बाप की चिट्ठी दाढ़ी की लाज रखना, बाहर ना आना। ए अहमद बिन हंबल की बेटी हम कसम उठाती हैं जब तक पक्की नमाज की आदत नहीं बन गई हम आके तेरा चेहरा ही नहीं देखेगी। आज चेहरे मेरे घर में अफ्तारियों पे बहस हो रही है, सहरियों पे बहस हो रही है और कहती तुझे तो सौदा लेना ही नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, मुझे अगर सौदा लेना नहीं आता तो तुझे भी तो नस्ल का किरदार बनाना ही नहीं आता है ना। मेरी बहना बड़ी मोहब्बत के साथ सुनने के लिए आई हो, मैं आपकी तजलील नहीं करूंगा, आपकी मैं इज्जत के ऊपर हाथ नहीं डालूंगा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नस्लों को और तुम्हारे बच्चे बच्चियों को अच्छी जगह पे आए, अच्छी बहुएं अच्छे दामाद अता फरमाए, अच्छे पोता पोती दोता दोती नसीब फरमाए। लेकिन इस वक्त जो घर के अंदर मेहनत हो रही, खुदाए पाक की कसम माल बनाने की मेहनत हो रही, किरदार बनाने की मेहनत ही नहीं हो रही है। मेरे अजीजों हमने अपने बच्चों पे मेहनत ही कोई नहीं की। चार चीजों से हम मार खा गए, औलाद के लिबास से मार खा गए, औलाद के दस्तरखान से मार खा गए, औलाद की तरबियत से मेरे अजीजों मार खा गए, औलाद की तालीम से मार खा गए। पढ़े लिखे लोग खुदा की कसम आज खून के आंसू रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये नतीजा आपको मुझे भुगतना पड़ेगा, वगरना सियाने बनो अकलमंद बनो। आज मदरसा जामिया इस्लामिया के अंदर, जामिया हुसैनिया के अंदर हसनाउल्लाह रहीमी साहब और ये मेरे भतीजे सारे बैठे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारी माई साहब आज़ाद की वाली को अल्लाह से सलामती वाली, और जितनी मेरी माएँ बैठी हैं अल्लाह सबको से सलामती के साथ जिंदगी अता फरमाए। हर साल अल्लाह हज के लिए बुला ले, हर साल उम्रे के लिए बुला ले। जाओ नारायण का गान की आश को, जाओ जाओ यहाँ के मेरे अजीजों बागात की सैरें करने वालों, ये पैसा मक्के मदीने की हाजिरी पे लगाओ। मक्के में बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे, खुदा के नूर की तजल्ली मिल जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में जाएंगे, आमना के लाल के रोजे का दीदार मिल जाएगा। रब्बे अकबर की कसम है, आपने फरमाया जिसने मेरे रोजा अनवर पर मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर जन्नत वाजिब हो गई है, मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, मन ज़ारा कब्री बाद मौती फ़क़द ज़ारनी फ़ी हयाती। जो मेरे विसाल के बाद, मेरी वफात के बाद मेरी कब्र पे आया, वो मेरी कब्र पे आके खड़ा नहीं हुआ, उसने मेरी कब्र को नहीं देखा बल्कि मैं मोहम्मद के चेहरे को देख लिया। ये शौक अपने बच्चों के अंदर पैदा कीजिए। और फरमाया अगर बंदा कोई परेशान है, कोई बंदा कर्जदा है, कोई बंदा मुसीबत ज़दा है और परेशानियां ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, बारिश के कतरों की तरह उससे परेशानियां आ रही हैं, फरमाया टिकट कटाए, बार बार मक्के आए, बार बार मदीने आए, बार बार उमरा करे, बार बार उमरे की बरकत से अल्लाह उसकी परेशानियां खत्म फरमाएगा।
یہاں تو لوگ کہتے ہیں بڑے فرض پر، یہ بھی فرض ہے۔ 4 چیزوں میں مار کھا گئے۔ پہلی چیز میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اولاد کے لباس کے اندر مار کھا گئے، ان کی خوراک کے اندر مار کھا گئے۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، آج جو آپ کے میرے دسترخوان پر اللہ کی نعمتیں سجی ہوئی ہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں، روٹی رات کی پکی اس کی باس آ جاتی ہے، سالن کی سمیل آ جاتی ہے، پانی کی سمیل آ جاتی ہے، چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے، دہی کی کھٹاس کا پتہ لگ جاتا ہے، زیادہ میٹھے زیادہ نمک کا پتہ لگتا ہے۔ ہائے کلمہ نبی کا پڑھو اور دل کے اندر ایمان جگمگ جگمگ کر رہا ہو، لیکن میرے دوستوں بزرگوں حلال اور حرام کی خوشبو ہی نہیں آتی ہے، حلال حرام کی میرے عزیزوں باس ہی نہیں آتی ہے۔ آج میرے عزیزوں سارا دن محنت کرنے کے بعد، سارا دن میرے عزیزوں تغدو کرنے کے بعد، سارا دن دھکے کھانے کے بعد، کتنی بد نصیبی کی بات ہے، نہ میں حلال کا لقمہ کھا سکا، نہ اپنے بچوں کو حلال کی روٹی کھلا سکا۔ آپ نے اپنی دکانوں کے اوپر لکھا ہوا ہے ادھار اگلے شوق سے، نقد بڑے شوق سے۔ اگر یہ لکھنے کے لیے آپ کو جگہ ملی، آپ نے اپنی دکان پہ لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اگر یہ لکھنے کے لیے آپ کو جگہ ملی، آپ نے اپنی دکان پہ لکھا ہوا ہے واحد کلام واحد دار، اگر یہ لکھنے کی آپ کو جگہ ملی تو کسی کونے کھانچے میں کسی دیوار پر یہ بھی لکھ دو، او بھائیو میں اپنی طرف سے پورا تول کے دے رہا ہوں، الیکٹرک کانٹا ہے، کوئی پتہ نہیں کم یا زیادہ ہو جائے، اگر 19-20 کا فرق پڑ جائے تو دکان کی سیڑھیاں اترنے سے پہلے مجھے معاف کر دینا۔ خدا پاک کی قسم اگر میں نے تھوڑا سا چھٹانک بھی یا 10 گرام کم تول کے دے دیا، قیامت کے دن پتہ نہیں مجھے کتنی مقبول نیکیوں کو تیرے سپرد کرنا پڑے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، انسان کا پتہ نہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کا کیسے پتہ لگے گا؟ یہ کانٹا یوں کر کے پھینک کے مارتے ہو، 15 سال سے تمہاری دکان پہ ترازو پڑا ہوا، 15 سال سے تمہاری دکان کے اوپر میرے عزیز الیکٹرک کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کیا کبھی آپ نے اس کا پیمانہ کرایا؟ کیا تیرے ایمان نے کبھی اللہ اکبر اس بات پہ مجبور کیا جو چینی جو گھی جو دال آپ نے اپنے کانٹے پہ تول کے دی اس کا کہیں آپ نے وزن کرایا؟ اگر میرے دوستو بزرگوں اگر اس کے اندر سے 10 گرام کم ہے تو پتہ نہیں کتنے مہینے سے 10 گرام کم جا رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم رمضان کا 3 جمعہ تھا، ہمیں پتہ نہ لگا، ہم نے 1 کلو چینی کے پیچھے اپنا روزہ ہی دے دیا، اپنا تقوی ہی دے دیا، اپنی نمازیں دے دی، اپنا سجدہ دے دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں رمضان تو مہمان بن کے آیا تھا، ہم نے سے تو اپنا دشمن بنا کے واپس بھیجا۔ رمضان المبارک تو ہمارے لیے مغفرت کا سامان لے کے آیا تھا، ہم نے تو میرے عزیزوں اسے اپنے پرلے درجے کا دشمن سمجھا۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزوں رمضان المبارک کے روزے رکھ کر کس کے ایمان میں ترقی ملی؟ تقوی کس کا بڑھا؟ نمازوں میں زیادتی کس کی ہوئی؟ کس نے صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا؟ کتنے پورا قرآن پڑھا؟ علماء اکرام نے فرمایا ماہ رمضان ہو اور مسلمان ہو کلمہ پڑھنے والا ہو کم سے کم 15 پارے تو پڑھنا ضروری ہے۔ فرمایا جو 15 پارے بھی رمضان نے پڑھ نہ سکا وہ کائنات کا بدترین اور بدبخت انسان ہے۔ دنیا کی کتابیں اللہ اکبر میرے محترم دوستوں بزرگوں آج فقیر آپ سے عرض کر کے جاوے گا ساری نمازیں آپ مسجد کے اندر پڑھو لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے مصلی پہ اپنے گھر میں بیٹھا کرو، تمہارا بچہ تمہیں گیموں پہ دیکھے گا، تمہارا بچہ تمہیں سنوکر پہ دیکھے گا، لڈو کے اڈے پہ دیکھے گا، اللہ اکبر اللہ تھللو کی گیدرنگ ماحول میں دیکھے گا۔ جب آپ کا بچہ کہتا ہے پاپا وہاں بیٹھے تھے یا کیا کر رہے تھے یا بیٹھے تھے کیا کر رہے تھے، میرے عزیزو نماز پڑھو یا نہ پڑھو تھوڑی دیر مصلی پہ بیٹھ کے دکھا دیا کرو تاکہ تمہارا بچے کے ذہن میں سوالیہ نشان آئے اور دیکھ کے کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کہنا بیٹے دکان پہ بیٹھا ہوں دنیا کا مال ملتا ہے اور مصلی پہ بیٹھتا ہوں مجھے زمین آسمان والا خدا ملتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو قرآن پڑھنا نہ آوے علیحدہ میٹر ہے، اللہ اکبر، لیکن قرآن پاک روزانہ کھول کے اپنے گھر میں بیٹھا کرو۔ آپ کا بچہ آپ سے پوچھے گا بابا یہ کون سی تعلیم ہے، یہ کون سی کتاب ہے، فوراً بتانا بیٹے جو 20 کلو کا بیگ اپنی کمر پر اپنے کندھے پہ گدھے کی طرح لاد کے لے کے جاتا ہے وہ دنیا کی کامیابی دلاتا ہے، جو قرآن میں نے آگے رکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنے سے اللہ آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ لگے یہ قرآن پاک اذیت بن کے نہیں آیا بلکہ سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہونا چاہیے۔ افطاری بنانے کے طرح طرح کے لوازمات اسے آ گئے، طرح طرح کی ڈشیں بنا رہی ہے، طرح طرح کے میرے عزیز اللہ اکبر ڈرائی فروٹ یہ بہترین قسم کی چاٹ بنا رہی ہے، طرح طرح کے اللہ اکبر باربیکیو بنا رہی ہے، ہر چیز کیسے پتا، لیکن ہائے میری بد نصیبی 10 تولے جس کو زیور بنا کے لائے اسے دنیا کا سارا طور طریقہ آتا ہے لیکن قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔
کیا میری بچی نے، کیا میری بہن نے آج جتنی آپ نے میرے افطاریاں کی، کیا اسے پتا تھا کہ حرام اور حلال کا؟ کیا اسے پتا تھا بغیر وضو کے کھانا پکایا کہ وضو کے ساتھ کھانا پکایا؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا، اس نے افطاریوں پہ تانے دیے، ہائے میرے سے پکوڑے نہیں بنتے، ہائے میرے سے یوں نہیں بنتا۔ کس کے گھر کے اندر آج کلکل نہیں ہوئی، کس کے اندر چک بک بک نہیں ہوئی، ہر گھر کے اندر لڑائی تھی۔ اس اللہ کی بندی کو کون سمجھاوے گا؟ اے میری بہنا، صبح سے لے کے جو تُنے سحریاں بنا کر اپنے گھر کے افراد کو روزے رکھوائے، اللہ اکبر، شام کو تُنے افطاریاں کرائی، افطاریاں کرنے کے بعد کوئی مٹھو کوئی پپو گھر سے دوڑا، کوئی مسجد میں نماز پڑھ کے آیا، کسی نے مصلی پہ نماز پڑھی، رب اکبر کی قسم ہے شربت تو نے پل بنایا، نمازیں اس نے پڑھی، اس کی نمازوں کا ثواب اللہ نے تجھے عطا فرما دیا۔ ساری رات سحریاں بناتی رہی، آج جمعۃ المبارک کا دن تھا، کتنے میری بہنوں تم نے کپڑے دھوئے، کتنے تم نے کپڑے استری کیے، کتنے کپڑوں میں تم نے زارمن ڈالے، کتنے کپڑے تم نے اپنے بچوں کو پہنائے، تمہیں پتہ ہی نہیں لگا، تمہارے بچوں نے، تمہارے گھر والوں نے، تمہارے ابا اماں نے، بھائیوں نے وہ کپڑے پہن کر صبح سے لے کر شام تک جتنے نفل پڑھے، جتنی دعائیں کی، اللہ نے برابر تمہیں اس کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ یہ تو خوش ہو کے کام کرنا چاہیے تھا۔ درود شریف پڑھ پڑھ کے کھانا بناتی، ہنڈیا کے اندر چمچہ چلانے کا علماء نے طریقہ بتلا دیا۔ میرے عزیزوں، چمچہ ہنڈیا کے اندر چل رہا ہے، بعض میری ماں بہنوں کی عادت ہوتی ہے الٹا چمچہ جلاتی ہیں، علماء فرماتے ہیں نہ، جب ہنڈیا کے اندر چمچہ چلاؤ تو سیدھا کر کے چمچہ چلاؤ، تاکہ اللہ اکبر تمہارے گھر کی ہنڈیا کی مشابہت بیت اللہ کے طواف کے ساتھ ہو جائے، اللہ اکبر، کھانا بھی پکتا رہے اور تمہاری مشابہت کے اندر تمہیں اجر بھی ملتا رہے۔ اللہ اکبر، جتنی مرتبہ کھانا پکاوے گی بسم اللہ پڑھ کے چمچہ چلائیو، درود شریف پڑھ کھانا کھانے کو پھوکے مارتے رہیو۔ رب اکبر کی قسم ہے، گالی گلوچ پہ تانے لان تان پہ کھانا بنے گا، کھانا کھانے والا بد کردار بنے گا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، درود شریف پڑھ کے آٹا گوندے گی، اللہ اکبر، کھانا پکاتے ہوئے چمچہ چلاتے ہوئے سبزی ترکاری کاٹتے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھتی رہے گی، ذکر اذکار کرتی رہے گی، سبحان اللہ، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتی رہے گی۔ تجھے پتہ ہی نہیں لگا کچن میں کھڑی ہوگی، اللہ تجھے ذکر کی برکت سے جنت الفردوس کا محل بھی عطا فرمائے گا۔ آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، 20 روزے گزر گئے، آج بھی گھر کے اندر باتیں ہو رہی تھی۔ یہ مزاج ہے، عید کے کپڑے نہیں آئے، آپ کہتے ہیں اللہ کی بندی تھوڑی دیر ٹھہر جا، انشاءاللہ آج جامع حسینیہ میں ختم قرآن ہوگا، ساری رات دکانیں کھلی رہتی ہیں، پھر چلیں گے۔ ہائے ہائے میری بد نصیبی، کتنے تقوی والے لوگ ہو، کتنے پرہیزگار لوگ ہو، آپ کے چہروں سے اللہ کی قسم ایمان کا نور نظر آ رہا ہے۔ فرمایا مومن کے چہرے سے اچھا گمان رکھنا، آپ کا چہرہ تو حشاشت بساطت والا، آپ کے چہرے سے نمازوں کے سجدوں کا نور نظر آ رہا، آپ کے چہروں سے تو اللہ کے ذکر کا نور نظر آ رہا، آپ کے دلوں میں تو اللہ کے نور کی تجلی نظر آ رہی۔ خدا پاک کی قسم، وہ لوگو کتنے تم خوش نصیب ہو، کتنے مقدروں والے ہو، اللہ نے تمہیں دنیا کی محفل کے لیے نہیں بلایا بلکہ قرآن کی محفل کے لیے بلایا ہوا ہے۔ پورے میرے عزیزوں اسٹول کے اندر، پورے بیدیا کے اندر، پورے ماننا والا کے اندر یہ 100-200 بندے کیوں آئے، یہ 200-300 عورتیں کیوں نہیں آئی، سارا جہان تھا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، جیسے بازار میں پیسے والا جاتا ہے، خدا کے قرآن کی دعوت پر خدا کی قسم مقدروں والا آتا ہے۔ پتہ نہیں میرے عزیزوں کون سے ماں باپ کی کون سی دعا، ماں نے دودھ پلاتے ہوئے کس پیار کی نگاہ سے دیکھ کے دعا کی ہوگی، ابا جان نے میرے عزیزوں چھوٹی چھوٹی روٹی کا ٹکڑا منہ میں چبا کر ہمارے منہ میں ڈالتے، پتہ نہیں کون سی دعا دی ہوگی آج جس کا میرے عزیزوں آپ کو مجھے اثر نظر آ رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، حلال کا اپنے گھر میں لے کے آنا، حرام کا لے کے نہ آنا۔ جس دن گھر کے اندر حرام آنا شروع ہو گیا اس دن سے اسے گھر کے اندر میرے عزیزوں جانور بھونکے نہ بھونکے لیکن اولاد آوارہ ہو جائے گی، اولاد باغی ہو جائے گی۔ ذمہ داری سے آج قسم اٹھا کے عرض کر رہا ہوں، او لوگوں 8 دن 15 دن نہیں 20 دن نہیں 8 دن اپنے گھر کے اندر حلال کا لقمہ لے آؤ، انشاءاللہ جو بچہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا وہ تمہیں تہجد کے مصلی پہ نظر آئے گا۔ حلال کے لقمے کا بڑا اثر ہے۔ جاؤ میانی صاحب کے اندر ایک مرد قلندر انعام فرما رہا ہے جس کا نام احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر، میرے محترم دوستوں بزرگوں، جن کا دارالعلوم دیوبند کے اندر نکاح ہوا، یہ وہ مرد قلندر ہے جس کے پاس نکاح کے وقت نیا پہننے کا جوڑا ہی نہیں تھا، خدر کا لباس جس نے اللہ کے بندے نے پہنا ہوا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تعالی کا ایک دوست تھا، وہ دارالعلوم میں آیا اور آ کے کہنے لگا میری بیٹی جوان ہو گئی، اللہ والے مجھے کوئی رشتہ درکار ہے۔ آپ نے فرمایا تو فقیر ملیں گے یا تو
تو قرآن والے ملیں گے یا تو دار روٹی کھانے والے ملیں گے. اللہ اکبر. کلاس روم میں چلے گئے, دارالحدیث میں چلے گئے, اللہ رحمت اللہ تعالیٰ پہ نگاہ پڑی, کھدر کا کرتا اور تہمت پہنا ہوا تھا. حضرت شیخ الہند سے کہنے لگا وہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ فرمایا اس کے تو آگے پیچھے کوئی نہیں, یہ سکھ گھرانے سے اللہ نے اسے قرآن کی دولت عطا فرمائی. کہ بس یہی لڑکا مجھے میری بیٹی کے لیے پسند ہے. فرمایا نہ مکان نہ دکان, مدرسے کی روٹی پہ گزارا ہوتا ہے. کر بسم اللہ توکلت علی اللہ, میں نے بیٹی اس کو نہیں دی, میں نے بیٹی اللہ کے سپرد کر دی ہے. اللہ اکبر. قرآن کی برکت سے اللہ کا شکر, میری بیٹی بھوکی نہیں مرے گی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر لاہوری سے کہہ دیا اے لاہوری تیرا رشتہ ہے. کہ حضرت جی میرے پڑھنے پڑھانے کے دین ہے, نہ مکان نہ دکان, کا اللہ کے توکل پر بھروسے پہ تیرا نکاح کر رہا ہوں. جمعرات کا دن تھا, یا کے پیچھے میرے عزیزوں نکاح کا وقت, پڑھائی کے تعلیم کے بعد نکاح کا وقت طے پا گیا. اللہ اکبر. لاہوری احمد علی تیرے پاس نئے کپڑے کا کوئی نہیں. دوست کہنے لگے احمد علی ہمارے سے کپڑے لے کے پہن لے. کہ آج میں اللہ اکبر تمہارے سے لے کے بدن چھپاؤں گا, کل کے ان کپڑے دے گا اور بیوی کے سامنے تو راز کھل جائے گا. ہاں ہاں حضرت جی مجھے اتنا وقت تو دے دو, یہ کھدر کا کرتا اللہ اکبر میں دھو کے دوبارہ پہن لو. ظہر کی نماز کے بعد نکاح کا وقت طے پا گیا. کھدر کا کرتا دھویا, جاڑے کا موسم تھا, جیسے تار پہ ڈالا اللہ اکبر دھوپ ہی ختم ہو گئی اور ظہر کا وقت ہو گیا. وہ گیلا کپڑا جس میں پانی ٹپک رہا تھا پہن کے اللہ اکبر مسجد کے اندر آ گئے اور اپنے دوستوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے. آپ کا سسر آپ کو بار بار دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. آپ اپنے کپڑے کو چھپا رہے تھے, آپ کا سسر بار بار دیکھ رہا تھا اور آپ کے سسر نے دیکھا لاہوری میرے سے کپڑے نہ چھپا, مجھے پتہ ہے ابھی تیرے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا ہے. اللہ کی قسم دنیا تیرے کپڑوں سے پانی ٹپکتا دیکھ رہی ہے, میں تیرے چہرے پر انوارات کا نور ٹپکتا دیکھ رہا ہوں. آ جاؤ. اللہ اکبر. میں نے بیٹی اللہ کے سپرد کر دی. اللہ اکبر. نکاح ہو گیا. جب تک دارالعلوم دیوبند سے وابستہ رہے, کھانا مدرسے سے ملتا رہا. جب دارالعلوم سے فارغ ہوئے کہ لاہوری جی اب کھانے کا بندوبست خدا آپ نے کرنا ہے. گھر کے اندر اللہ اکبر مدرسے کے قریب گھر لے لیا, گھر میں تشریف لائے. عشاء کی نماز کے بعد بیوی کے سامنے نگاہیں نیچی کر کے بیٹھ گئے. کہ اللہ کی بندی آج پہلا دن ہے, کیا کہے گی لاہوری تجھے کھانا ہی نہیں کھلا سکتا, میں کیا کروں, میں نے نہیں کھایا تجھے کہاں سے کھلاؤں گا. بیوی کہنے لگی کوئی بات نہیں, آج نہیں تو کل کھا لیں گے. اگلے دن پھر دسترخوان سجا, لیکن دسترخوان پہ بھانڈے برتن خالی. کہ آج بھی کوئی انتظام نہ ہوا. بیوی کہنے لگی انشاءاللہ کل اللہ انتظام کر دیں گے. تیسرے دن حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آئے اور دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا آج تو یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں کہ انتظام نہیں ہو سکا, میری جان ہی نکل گئی. اللہ اکبر. اپنی بیوی سے کہنے لگے اے میری محترمہ اہلیہ, میں تجھے مشورہ دوں کا کیا کیا کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں اور راضی راضی اپنے اماں ابا کے گھر چلی جا, میں تیرے سے ناراض نہیں. جب کھانے پکانے کا انتظام ہو جائے گا تو پھر میں تجھے اپنے گھر لے کے آؤں گا. حضرت لاہوری نے یہ کہا اور آپ کی نگاہیں نیچے ہو گئی. تھوڑی دیر میں رو رو کی آواز آئی, اوہ کی آواز آئی. آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا آپ کی بیوی زاروں قطار رو رہی تھی. کہنے لگی لاہوری میں نے تو اللہ سے بڑا رو رو کے تجھے مانگا تھا اور روٹی کے پیچھے تجھے چھوڑوں, میری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی, دنیا کیا کہے گی. لاہوری کو ایک عورت روٹی کے پیچھے چھوڑ کے چلی گئی. جاؤ جاؤ لاہور والوں کو پیغام دینا, مجھے روٹی نہ ملی لیکن مجھے خدا کے قرآن والا مل گیا ہے, آمنہ کے لال کے فرمان والا مل گیا ہے. اے لاہوری باپ نے جب تیرے سے نکاح کیا تھا تو کہا تھا کپڑے روٹی پہ ناراض نہ ہونا, یہ فقیر آدمی ہے. اللہ کی قسم آج تیرے گھر میں بیاہ کی آئی, اس کے بعد آج کے بعد گھر سے قدم نہیں جائے گا بلکہ میرا جنازہ ہی تیرے گھر سے جائے گا. جنہوں نے ارطغرل دیکھنا ہو اور جنہوں نے میرے عزیزو اللہ اکبر ٹک ٹاک پر ساری رات گزارنی ہو, انہیں کیا پتا احمد علی لاہوری کون تھا. حضرت علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز بانٹنے والی ہائری بد نصیبی, جن کے ہاتھوں سے نیاز بٹی وہ ہاتھ بانٹنے والے ناچنے والے بن گئے. کتنا بڑا اللہ کا ولی لاہور کے اندر آرام فرما رہا ہے. ہائے لوگوں بد نصیبی کی بات ہے, حالوں کے اندر اداکاروں کے ناچنے کو پہچان گئے, ان اللہ والوں کو آج یہ نگاہ پہچان ہی نہیں سکی ہے. آپ سارے کے سارے 85,000 روپے لے کے مارکیٹ کے اندر جاؤ گے اور میرے لاڈلو میرے بابو ناراض نہ ہونا, چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں بولنا نہیں آتا, جنہیں میرے عزیزوں پیشاب پخانے کا پتہ کوئی نہیں, جنہیں سونے جاگنے کا پتہ کوئی نہیں, ان پر اتنا بڑا ظلم آپ نے کیوں کیا.
جو لباس بچپن میں تیری ماں نے نہ پہنا، جس لباس کو بہن کے جسم پہ دیکھ کر تیری آنکھوں کے اندر غصہ آ گیا، وہ لباس آپ نے اپنے بچوں کو کیوں پہنایا؟ پورے آپ کو مانا والا میں، پورے آپ کو انارکلی کے اندر فاطمہ کا لباس نہ ملا، اللہ اکبر، سیدہ عائشہ کا لباس نہ ملا، آئے میری بد نصیبی، عائشہ نامی بیٹی بھی عائشہ کے لباس نہ پہچان سکی۔ او لوگو، تمہیں میرے عزیزوں رونا کیوں نہیں آتا؟ اپنی بچیوں کے کپڑوں کی حالت دیکھی، شرم کیوں نہیں آتی؟ کیا تم ناچنے والوں میں ہو؟ کیا غیرت کے سودے کرنے والے معذرت کے ساتھ بڑا بول گیا، ناراض نہ ہونا، کیوں اپنی بچیوں کو ایسا لباس بنایا؟ پہلا دن تھا، بچی کی پہلی عید تھی، اسے تو چوسنی بھی منہ میں لینی نہیں آتی تھی، اسے بازار کا کیا پتا تھا، آپ اسے گود میں لے کے گئے، وہ بار بار آپ کی داڑھی کو نوچ رہی تھی، کہا ابا میرے کردار کا فیصلہ کرنے جا رہے، دیکھنا میں بول نہیں سکتی، تجھے ہاتھ سے جو جوڑ سکتی ہوں، خبردار مجھے ایسا لباس لے کے نہ دینا جس لباس کے پہننے پر اللہ ناراض ہو جائے۔ آپ دکان میں گئے اور جا کے میرے عزیزو، یہ پچھلے سال کا یہ پرانا ڈیزائن ہے، کوئی نئی چیز دکھاؤ، وہ کہتا ہے پھر میں آپ کو نئی چیز دکھاؤں گا، اس کے ذرا پرائس تھوڑے سے زیادہ ہے، آپ نے اپنی جیب کی طرف اشارہ کیا، فکر نہ کر اچھا سا لباس دے۔ وہ بےہودگی جس میں چمک رہی تھی، یہودیت نصرانیت جس میں چمک رہی تھی، دنیا کی فحاشی جس میں چمک رہی تھی، وہ لباس یوں کر کے سامنے آیا، آپ نے دیکھا اس کے پجامے کا کپڑا ہی کوئی نہیں، میں نے دیکھا اس کے بازو کی آستین ہی کوئی نہیں، گلا ہی کوئی نہیں، پیچھے تنیاں باندھ رکھی ہیں، آپ نے کہا ہاں یہ دے دو، بچی کو کیسا لگے گا؟ اللہ اکبر، دکاندار نے کہا پیچھے لگا کے دیکھ لے، جیسے پیچھے لگایا، فقیر میرے عزیزو اللہ اکبر اپنی تقریر کے انداز کے اندر کہہ رہے، جیسے پیچھے لگایا بچی نے یوں کر کے کودنا شروع کر دیا اور ری کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا بیٹے ادھر تو یہ لے لے، اس نے کہا نہیں، اپنے رونے کے انداز میں، اپنی پریشانی کے انداز میں تجھے باہر نکلنے کا کہہ دیا، جب تو نہ ماننا اس نے رونا شروع کر دیا، اس لباس کو دیکھا، کہتے ہائے کوئی چیز تو نکال گئی، پانی پلاؤ، پانی نہ پی، اپنے باپ کو دیکھ کے موٹے موٹے آنسو نکال رہی تھی اور ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، یہاں تک دکان سے باہر آ گئے، پھر اس نے سکون کا سانس لیا۔ جب اسے گھر لے کے آئے، گھر آتے روتے سو گئی، ماں کہہ رہی دیکھنا کیسے جھٹکے مار رہی ہے، روتے روتے پھر رونے لگ گئی۔ کسی نے پوچھا عبدالحنان نے، اے میری بیٹی کیوں روئی؟ کہ میں تو اپنے ابا کو بڑا دانا سمجھتی تھی، یہ تو ربیع الاول کے مہینے میں کہہ رہا تھا غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یہ میرا ابا میرے لباس کے بارے میں ایسا فیصلہ کرے گا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ پھر اپنے باپ کو یوں دیکھ کے کہتی ابا میں 1 سال کی عمر میں نہ بول سکتی، نہ ہنس سکتی، نہ رو سکتی، لیکن یہ لباس مجھے نہ پہنا، ابا یہ لباس تجھے پسند ہے مجھے پسند نہیں، یہ لباس مجھے نہ پہنا، ابا آج تیری پسند کا لباس 1 سال کی عمر میں تو مجھے پہنا رہا ہے، اگر یہ لباس مجھے پسند آ گیا تو 18 سال کی عمر میں جب یہ لباس میں پہن کے آؤں گی، ابا تیرا گھر سے نکلنا بند کر دوں گی، ابا جان تو روئے گا، تجھے رونا نہیں آئے گا، میں یہ لباس پہن کے تجھے خون کے آنسو لاؤں گی۔ پھر بھائی کہیں گے اس کو سینہ ڈھک لے، کہوں گی دفع ہو جاؤ، یہ مارکیٹ کے اندر لباس تم مجھے لیے لے کے آئے تھے، پھر ابا کہے گا سر کے اوپر کپڑا رکھ لے، پھر میں نہیں مانوں گی۔ او میرے بھائیو، اپنے بچوں کو لباس وہ پہناؤ جس لباس کے اندر اللہ اکبر تمہاری بیٹی میں فاطمہ کا، زینب، رقیہ، ام کلثوم کا کردار نظر آ جائے، وہ لباس لاؤ اپنے بچوں کو۔ آج تیری میری ماں کھلا گلا کیوں نہیں پہنتی؟ ان کے ماں باپ کا ان پہ احسان تھا کہ ان کے ماں باپ نے انہیں کھلے گلے کا لباس انہیں پہچان ہی نہیں کروایا۔ آج تیری میری بہنیں، آج تیری میری اماں جان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، یہ پنڈلیوں تک شلوار کیوں نہیں لے کے آتی کہ اس لباس کی پہچان ماں باپ نے انہیں کرائی تھی۔ آج ان کا سینہ، آج ان کے سینے، آج ان کی پشت کمر کیوں ڈھکی ہوتی ہے؟ یہ لباس ان کے ماں باپ نے ان کی پہچان کرائی تھی۔ کتنے غیرت والے لوگ تھے، ہائے تمہاری غیرت کا اللہ نے خیال کیا، لیکن تم نے اللہ کی غیرت کا خیال نہ کیا۔ اللہ نے تمہاری عزتوں کا خیال کیا، لیکن تم نے ایمان اسلام کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ کیا میرے عزیزو، یہ حکم فرشتوں کے لیے آیا تھا، یہ حکم تو تیرے میرے لیے آیا تھا۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ خبردار عبدالحنان قاری سلام اللہ بھائی اسلم صاحب، عبدالرحمان امان صاحب، او حافظ ریاض صاحب، خبردار اپنے گھروں میں جب جاؤ گے ٹھک ٹھک کر کے جانا، لاک کر کے جانا، بیل بجا کے جانا، اندر سے پوچھے
پیچھے کون؟ کہنے لگا کہنا غیرت والا باپ آیا ہے، بیٹی تیرا بھائی آیا ہے، تیرا باپ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا گھر کا ماحول ہوتا ہے، عورت آزاد ہوتی ہے، اب تو بازاروں کے اندر بھی آزاد ہے۔ ہائے میری بد نصیبی، تجھے تو فاطمہ الزہرا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، تیرا ہاتھ تو فاطمہ الزہرا نے پکڑ کر اپنے ابا کے حوض کوثر پہ لے کے جانا تھا۔ جو کردار جس لباس کو تو نے پسند کیا، خدا پاک کی قسم یہ لباس قیامت کے دن تجھے رلائے گا، یہ لباس تجھے قبر کے اندر تڑپائے گا۔ میری بچی خدا پاک کی قسم میں تیری عزت سے اور تیری خواہشوں سے میں کھیلنے کے لیے نہیں آیا، لیکن میں تجھے عقل کی بات بتلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر۔ میں نے اللہ سے ایک ہی چیز مانگی تھی، اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان قرآن کے ساتھ رکھنا، الحمدللہ اللہ نے قبول فرما لی۔ جب تک زندہ رکھنا اللہ مجھے مکہ مدینے کے ساتھ وابستہ رکھنا۔ مولانا ثناء اللہ مجھے خود نہیں پتا یہ سال ہے، اللہ نے حج سمیت 8ویں مرتبہ مجھے اس رمضان میں اپنے گھر بلایا ہے۔ ہر مہینے اللہ بلا رہے ہیں، ہر دوسرے مہینے بلا رہے ہیں۔ آج بھی خدا پاک کی قسم مغرب کی نماز پڑھ کے جب میں سفر کی تیاری کرنے لگا پیر محل سے، تو مجھے مدینہ شریف سے فون آیا، حضرت 27-28 کا آپ کا بکنگ کرا دوں، مدینے میں کون سے ہوٹل میں آؤ گے؟ میں نے کہا یار میرے پہ ذمہ داری ہیں۔ کہنے لگے چھوڑو چھوڑو چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ مولانا فروری کا مہینہ تھا، یہ پچھلا فروری گزرا، فروری کا مہینہ تھا۔ اللہ اکبر۔ میں اور میرے گھر والے نبی علیہ السلام کے روزہ انور پہ کھڑے تھے، سلام کیا، گھر ہوٹل جانے لگے۔ میری بیوی میرے سے کہنے لگی حنان آج اللہ سے کچھ مانگے نا؟ میں نے کہا کیا مانگے؟ کہا حضور کا واسطہ دے کے مانگیں گے۔ میں نے کہا مانگ۔ وہ رونے لگ گئی اور میں اسے دیکھ کے رونے لگ گیا۔ وہ ادھر کونے میں کھڑی ہو گئی، میں ادھر کو کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے کہنے لگی حنان آپ نے کیا مانگا؟ میں نے کہا میں نے تو کہا اللہ ہر مہینے نہیں دوسرے نہیں چل 3 مہینے بعد بلا لیا کر، اپنا گھر اپنے نبی کا روزہ دکھا دیا کر۔ میری طرف دیکھا، موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے اور یوں کر کے اشارہ کیا اور اپنے دوپٹے کو پسارا۔ کہا تو 3 مہینے، یہ کیسی محبت ہے؟ میں نے تو سرکار سے عرض کر دی کہ 1 جمعہ مہینے میں یہاں پڑھا لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ بس پتہ نہیں اس کے منہ سے بول نکلنا تھا، اللہ فروری میں لے گئے، اللہ مارچ میں لے گئے، پھر میرے محترم دوست بزرگوں اللہ اپریل کے آخر میں حج کے لیے لے گئے، پھر اللہ جل شانہ ستمبر میں لے گئے، پھر اللہ جل شانہ دسمبر میں لے گئے، پھر اللہ جل شانہ فروری میں لے گئے۔ ابھی بھی 1 جمعہ پڑھا کے گیا تھا، دوسرا جمعہ پاکستان آ کے پڑھایا، اللہ نے پھر حج کے لیے قبول فرما لیا، فیملی سمیت قبول فرما لیا۔ یقین ڈالو جب میں اپنے پہ نظر ڈالتا ہوں داغدار نظر آتا ہے دامن، جب آمنہ کے لال پہ نظر ڈالتا ہوں تو اس کی چادر کے اندر شفاعت کا انبار نظر آتا ہے، محبت کا انبار نظر آتا ہے۔ اور دوستو کیا نارال کا غان ہوگا، کیا مری کی پہاڑیاں ہوں گی، کیا میرے عزیزو اللہ اکبر، کیا میرے عزیزو بالا کوٹ ناران ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں جن نے لاہور نہیں دیکھا جمعیہ نہیں، میں کہنا جن نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا ہوئی جمعیہ نہیں۔ آج میرے عزیزو تاخیراتوں میں تاخیرات ہے، آج اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو قبول کروا لو۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا مکہ مدینے کی حاضری کی توفیق عطا فرمانا، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، مجھے بچوں کے ساتھ قبول فرمانا۔ اور اللہ جب موت آئے بلاوا مدینے کا آ جائے، اللہ میں دنیا کی ٹھوکروں میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے اپنا کلال کے قدموں میں موت عطا فرما دے۔ یہ دعائیں کرو اور اپنے بچوں سے بھی یہ دعائیں کرواؤ۔